they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کو ہوا دینے والا ملک کا دشمن ہے. آرمی چیف جنرل ناصر منیر کہتے ہیں جب تک عوام افواج کے ساتھ ہیں ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. مٹھی بھر دہشت گرد روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے. جہاں ادارہ آئین و قانون پر چلیں تو اس کو ہارڈ سیٹ کہا جاتا ہے. برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین گین ہے. آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے ولولہ انگیز خطاب, شرکا کے پرجوش نعرے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت آئی ٹی کے امور پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیحات میں شامل ہیں. چھٹی جماعت سے آئی ٹی کا مضمون نصاب کا لازمی حصہ بنانے کی حکمت عملی تیار کی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے جائزہ اجلاس بھی ہوا. وزیر اعظم سے وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ملاقات. شعبہ صحت میں منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعظم آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں چین کے کردار کے معترف. شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلباء کو چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب. کہا کہ طلباء پاکستان اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے. گریجویٹس میں بلوچستان کا کوٹا 10% زائد ہے. چاروں صوبے مل کر کام کریں گے تو پاکستان کی ترقی ہوگی. شہباز شریف بہت اسمارٹ آدمی, دیٹس ہاؤ آئی سی. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے بات کی چیف اور شہباز شریف صاحب کی ریلیشن شپ کی, تو ایز آف ناؤ آج کے دن تو وہ لاکڈ ہے. ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہے دنیاوی اور قانونی طور پر باہر آتے ہوئے. اور باہر آنے کا راستہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو پارٹی کے سکندر دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, جو سپلٹ ہے پارٹی کے اندر, وہ چاہتے ہی نہیں خان باہر آئیں. سینیٹر فیصل داوڑہ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف بہت اسمارٹ آدمی ہیں. وہ سب کو ساتھ لے کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم اور آرمی چیف پر ہر لحاظ سے ایک پیج پر ہیں. بانی پی ٹی آئی ابھی جیل میں ہی رہیں گے. فی الحال رہائی کا کوئی امکان نہیں. فیصل داوڑہ کا ریڈ زون فاز وت فہد حسین نے انکشافات سے بھرپور انٹرویو. طوفانی بارش اور ژالہ باری اسلام آباد میں تباہ کاری. سیکٹر I-9 اور بلو ایریا سمیت مختلف علاقوں میں سفید چادر بچھ گئی. شدید ژالہ باری کے بعد سڑک پر کھڑی گاڑیاں تباہ ہو گئیں. فیصل مسجد میں بھی شیشے ٹوٹ گئے. سیکٹر E11 میں سڑکوں پر پانی جمع. راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بارش کے باعث زلمی کا پریکٹس سیشن منسوخ. اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کا میچ بھی تاخیر کا شکار ہوا. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری ہوئی. ڈنڈی کوتل میں بارش اور ژالہ باری کے بعد سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. گاڑی ریلے میں بہہ گئی. مردان، بٹخیلہ، درگئی اور شوابی میں گرج چمک کے ساتھ بارش. مانسہرہ اور گرد و نواح میں بارش. کاہان ویلی میں مہانڈری کے مقام پر ژالہ باری. ناران اور بٹ کنڈی میں موسم سرد، برف باری کا بھی امکان ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی. مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش. لیا میں آسمانی بجلی گرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی. آسمانی بجلی گرنے سے درخت بھی جل گئے. راولپنڈی میں آندھی کے باعث دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق. ظفروال، بھلوال، سالم، جلال پور، بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا اجلاس. پانی کی تقسیم کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار. ترجمان کے مطابق صوبوں کو پانی کی تقسیم کے متعلق چیئرمین ارسا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. پنجاب اور سندھ کے خطوط کا بھی جائزہ اجلاس دیا گیا. صوبوں کو پانی کی تقسیم سے متعلق تمام فیصلوں پر ارسا متفق ہے. دوسری جانب سندھ حکومت کا وفاق اور ارسا کو ایک اور خط کا دعویٰ کیا. پنجاب حکومت نے ٹی پی لنک کینال سے پانی لینے کا سلسلہ بڑھا دیا.
اگر 60,000 شہداء، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی، 3 لاکھ بے گھر لوگ اگر ان حکمرانوں کو نہیں جگا سکی تو آپ بتائیں کہ کس طرح جگایا جائے. لیکن پھر بھی اس خاموشی کے اندر ایک آواز ہوگی، ایک صدا ہوگی، عوامی قوت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور ہم اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کریں گے. اگر ہمارا حق آئین نے دیا ہے تو ہم اس حق کی جنگ لڑیں گے، اور ایک پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم وہ حق حاصل کریں گے. اس کے لیے پاکستان سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. وفاق صوبے کے وسائل پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے. اس حوالے سے صوبوں سے قانون منظور کروایا جا رہا ہے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا معدنیات کا معاملہ حساس ہے، آئین کے منافی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. وسائل صوبے کے ہوں گے، اختیارات صوبے کے ہوں گے. 27 اپریل کو اسرائیل مرد آباد احتجاج، 11 مئی کو بے امنی کے خلاف ملین مارچ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت سولرائزیشن اسکیم کی کمیٹی کا اجلاس. سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کا کام انرجی سروس کمپنیوں سے کروانے کا فیصلہ. علی امین گنڈا پور نے کہا سولر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا منصوبہ بھی شروع کیا جائے گا. خیبر پختونخوا سلیکشن بورڈ کی سفارشات پر بیوروکریسی میں تعیناتیاں. احمد زیب اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسٹیبلشمنٹ، اسفنجار خٹک DGPDMA تعینات. محکمہ اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا نے اعلامیہ جاری کر دیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عوام پر ٹیکس میں اضافے کا بم گرانے کی تیاری. بجلی بلوں میں لیے جانے والے میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس میں اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی. رہائشی علاقوں میں بجلی بلوں میں MUCT چارجز میں 30 سے 450 روپے تک کا اضافہ. چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. سپریم کورٹ آئینی بینچ کے لیے 2 نئے جج نامزد کرنے پر مشاورت ہوگی. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 18 اپریل ہونا تھا. علی ظفر کی درخواست پر تاریخ تبدیل کی گئی. دوسری جانب جسٹس علی باقر نجفی سپریم کورٹ کے جج بن گئے. چیف جسٹس شاہی آفریدی نے جسٹس علی باقر سے حلف لیا. امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. اقوام متحدہ کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد کروائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے وزارتی کانفرنس سے خطاب. کہا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل کی ملاقات. اسلام آباد میں قیام امن کی تیاری سے متعلق اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی. اور اداکار عمر شہزاد اور شانزہ لودھی کی شادی کی تقریبات جاری ہیں. ہلدی کی تقریب کی دلکش تصاویر توجہ کا مرکز بن گئیں. عمر شہزاد نے شیروانی اور شانزہ لودھی نے روایتی لباس پہنا. تقریب میں اہل خانہ اور دوستوں نے شرکت کی.